السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، کپتان حکومت کے برے دن چل رہے ہیں۔ بہت عرصے سے مسلسل شکست پر شکست کا سامنا ہے اور ایک سیریز شکست کی جو ہے شروع ہو گئی ہے، جو ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ آج سپریم کورٹ سے بھی شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے حکومت کو، اور حکومت کی تمام تر کوششوں اور تمام جو خواہشیں تھیں ان پر سپریم کورٹ نے پانی پھیر دیا ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے اپنی رائے دے دی ہے سینٹ انتخابات کے حوالے سے کہ سینٹ انتخابات جو ہیں وہ خفیہ بیلٹنگ کے ذریعے ہی ہوں گے۔ یہ سپریم کورٹ نے آج اپنی رائے دے دی ہے، اور جتنی بھی سماعتیں ہوئیں میں مسلسل اس پر آپ کو اپڈیٹ کرتا رہا ہوں۔ ابراہیم کمبر کے ساتھ ابراہیم کمبر کور کرتے رہے ہیں تو ان سے حال وال آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہا ہوں لے کر، اور لیکن ظاہر حکومتی وکلاء جو ہیں، اٹارنی جنرل اور ججز، ان کے ریمارکس، اس میں سے ایسا لگ رہا تھا کہ حکومت کی اور شاید عدالت کی بھی یہ خواہش تھی کہ اوپن بیلٹنگ ہو، لیکن عدالت نے آج پھر شفافیت پر زور دیا ہے۔ آخرکار تمام جو بار ایسوسیشنز ہیں، پاکستان بار کونسلز ہیں، پاکستان بار کونسل، سندھ بار کونسل، اور جو وکلاء ہیں اپوزیشن جماعتوں کے، وہ بھی ظاہر پارٹیاں بنی تھی اس کیس میں، انہوں نے بھی اس اوپن بیلٹنگ کی مخالفت کی اور خفیہ بیلٹنگ۔ الیکشن کمیشن نے اسٹینڈ لے لیا۔ بڑی بات ہے کہ الیکشن کمیشن نے کہا کہ قیامت تک بھی یہ اوپن بیلٹنگ نہیں ہو سکتی۔ تو آج بہرحال فیصلہ ہو گیا ہے، اب اوپن بیلٹنگ نہیں ہوگی، اور یہ جو موجودہ سینٹ انتخابات پرسوں ہونے جا رہے ہیں۔ لیکن میں آج کے پروگرام میں جتنی بھی شکست ہوئی ہے، جہاں جس معاملے پر کتنی شکست ہوئی ہے، کوئی 7-8 شکستیں ہوئی ہیں مسلسل، الیکشن کمیشن میں، انتخابات میں، سپریم کورٹ میں، مختلف محاذوں پر جو ہے شکست کا سامنا ہے کپتان حکومت کو۔ اس پر بات کروں گا، لیکن ڈیٹیل میں جاؤں تو اس سے پہلے ان دوستوں سے درخواست کروں گا جن دوستوں نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا یا چینل پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں، وہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی جو اپڈیٹس ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر ہوتی رہیں، اور اگر پروگرام اچھا لگے تو اس کو شیئر بھی کریں، لائک بھی کریں اور کمنٹس بھی کریں۔ تو ویورز، بہت بڑی شکست تو آج ہوئی ہے سپریم کورٹ سے۔ حکومت کی جو خواہش تھی، حکومت کی جو کوششیں تھیں، کیس مقدمہ حکومت اتنا لڑتی رہی ہے، لیکن حکومت کی تمام خواہشوں پر، تمام کوششوں پر سپریم کورٹ نے پانی پھیر دیا۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ حکومت کے توقعات کے مطابق نہیں آیا۔ حکومت نے سپریم کورٹ سے بھی شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے حکومت کو۔ دوسری شکست، اس سے پہلے ایک اور شکست ہوئی تھی سپریم کورٹ، جو آرڈیننس جاری کیا گیا تھا کہ جو سینٹ انتخابات ہوں گے وہ اوپن بیلٹنگ کے ذریعے ہوں گے، لیکن اس میں صدر مملکت نے آپشن رکھا تھا کہ سپریم کورٹ اگر یہ مشروط کیا تھا سپریم کورٹ کی رائے کے ساتھ، لیکن آرڈیننس پر بھی اپوزیشن نے احتجاج کیا تھا۔ آرڈیننس بھی حکومت کا مسترد سمجھیں ہو گیا، ختم ہو گیا۔ سپریم کورٹ کی رائے آنے کے بعد اس کی بھی کوئی ویلیو نہیں رہی۔ اس کے علاوہ یعنی وہ اسٹینڈ نہیں کر رہا اس وقت۔ اس کے علاوہ حکومت نے ترمیم پیش کی تھی قومی اسمبلی میں، اور اس کو منظور کرانا چاہ رہی تھی کہ یہ ترمیم منظور کرائی جائے، آئین کے آرٹیکل 226 میں ترمیم کی جائے، اور جو اوپن بیلٹنگ ہے اس کے ذریعے سینٹ کے انتخابات ہونے چاہیے۔ تو اپوزیشن کے ساتھ کوشش بھی کی کہ اپوزیشن کو راضی کیا جا سکے، لیکن حکومت کو وہاں پہ بھی شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ 3 شکستیں تو یہ ہو گئیں۔ آئینی ترمیم منظور نہیں کرا سکی، آرڈیننس ناکام ہو گیا، آرڈیننس بھی نافذ نہیں کرا سکی، سپریم کورٹ سے انکار ہو گیا اوپن بیلٹنگ سے، اور رائے آ گئی تو وہاں پر بھی شکست۔ 3 شکستیں یہ اس محاذ پر، اور اس کے علاوہ الیکشن کمیشن ڈٹ گیا۔ الیکشن کمیشن نے کہا نہیں جی، ہم یہ نہیں ہو سکتا۔ چوتھی شکست حکومت کی الیکشن کمیشن میں یہ ہوئی کہ یوسف رضا گیلانی کے خلاف ان کے کاغذات نامزدگی مسترد کرانے کے لیے حکومتی امیدوار جو ہیں
انہوں نے درخواست دائر کی، اپنا وکیل کیا، کیس لڑتے رہے، لیکن الیکشن کمیشن نے ان کی جو خواہش تھی یا درخواست تھی پی ٹی آئی کے امیدوار کی، وہ مسترد کر دی اور یوسف رضا گیلانی کے کاغذات نامزدگی بحال کر دیے ریٹرننگ افسر نے۔ تو وہاں پر بھی شکست ہوئی، گیلانی کے کاغذات نامزدگی مسترد کرانے میں ناکام ہو گئی حکومت۔ اس کے علاوہ حکومت کے خلاف ڈسکا جو 75 ہے ڈسکا کا، وہاں پر دھاندلی کا الزام جو حکومت پر لگا اپوزیشن کی طرف سے، وہاں پر 2 قتل کیے گئے، فائرنگ کی گئی، 20 پریزائڈنگ آفیسر ہیں وہ لاپتہ ہوئے۔ تو تمام تر دھاندلی کے باوجود الیکشن کمیشن میں پھر ناکامی ہوئی، کیس آیا الیکشن کمیشن میں، تو وہاں پر حکومت نے کیس لڑا، وہاں پر بھی حکومت کو شکست ہوئی، کیس حکومت ہار گئی، اور حکومت چاہ رہی تھی کہ 20 جو پولنگ اسٹیشنز ہیں جن کے پریزائڈنگ افسر لاپتہ تھے یا غائب تھے یا اٹھائے گئے تھے، جو بھی ان کے 20 پولنگ اسٹیشنز پر دوبارہ پولنگ کرائی جائے، پورے حلقے میں نہ کرائی جائے۔ یہ حکومت کی خواہش تھی، حکومت کا مطالبہ تھا یا ڈیمانڈ تھی اس الیکشن کمیشن سے، لیکن الیکشن کمیشن نے یہ بھی حکومت کی ڈیمانڈ تسلیم نہیں کی اور حکومت کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ آخرکار الیکشن کمیشن نے N75 ڈسکا میں جو ہے پورے حلقے میں دوبارہ الیکشن کرانے کا فیصلہ دے دیا۔ نہ صرف یہ بلکہ اس کے علاوہ جو ضمنی انتخابات ہوئے، وزیر آباد کے انتخابات ہوں یا نوشہرہ کے انتخابات، وہاں پر تو کلیئر حکومت کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ ایون جو N45 ہے کرم کا، وہاں پر بھی کوئی کلیئر پوزیشن ابھی تک حکومت کی نہیں ہے، کامیابی نہیں کہہ سکتے، کیونکہ الیکشن کمیشن میں یہ بھی کیس لگا ہوا ہے، اور جو JUI کے کینڈیڈیٹ تھے جن کو ہرایا گیا ہے، انہوں نے سپریم کورٹ الیکشن کمیشن میں درخواست دی ہے، تو الیکشن کمیشن نے اس کی درخواست بھی سماعت کے لیے مقرر کر دی ہے، اور PTI کے امیدوار کو بلایا ہے، JUI کے امیدوار کو بلایا ہے۔ تو اب وہاں پہ بھی کامیابی PTI کی نہیں کہہ سکتے۔ تو یہ 4 حلقے جو ہیں، چاروں حلقوں میں سمجھ لیں کہ PTI کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا ہے ضمنی انتخابات میں۔ تو ضمنی انتخابات کے 4 حلقوں میں ناکامی، سپریم کورٹ سے ناکامی، آرڈیننس نافذ کرنے میں ناکامی، ترمیم کرانے میں ناکامی، الیکشن کمیشن میں گیلانی کے کاغذات نامزدگی مسترد کرانے میں ناکامی، الیکشن کمیشن میں ڈسکا کا کیس لڑنے میں یا جیتنے میں ناکامی۔ تو یہ مسلسل ایک سیریز ناکامیوں کی PTI اور کپتان حکومت کے لیے شروع ہو گئی ہے، جو ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ اس کے علاوہ سینٹ انتخابات ابھی پرسوں ہونے جا رہے ہیں، وہاں پر بھی سینٹ انتخابات میں بڑا مقابلہ تو ظاہر ہے یوسف رضا گیلانی کی نشست پر ہے، کیونکہ یوسف رضا گیلانی کی نشست اگر وہ جیت جاتے ہیں تو سمجھ لیں کہ وزیر اعظم کو اخلاقی جواز نہیں رہے گا وزارت عظمیٰ کے عہدے پر رہنے کا، اور کیونکہ اکثریت وزیر اعظم بظاہر کھو چکے ہوں گے اگر گیلانی جیت جاتے ہیں، اور وزیر اعظم کے کینڈیڈیٹ جو ہیں حفیظ شیخ وہ ہار جاتے ہیں، تو یہ وزیر اعظم کی ناکامی ہوگی۔ وزیر اعظم اکثریت اخلاقی جو ہے وہ کھو چکے ہوں گے، بس بعد میں پھر تحریک عدم اعتماد ایک رسمی کارروائی ہوگی، اور تو یہ بڑا محاذ ہوگا یقیناً۔ وہاں پر اگر ناکامی ہوئی تو سمجھ لیں کہ حکومت کو یا وزیر اعظم کو اقتدار میں رہنے کا کوئی جواز مزید نہیں رہے گا۔ صوبوں میں جو پارٹی کے اندر توڑ پھوڑ جو ٹوٹ پھوٹ چل رہی ہے، سندھ میں PTI کے اندر اختلافات، بلوچستان میں PTI کے اندر اختلافات، KPK میں PTI کے اندر اختلافات، وزیر اعظم گئے ہیں میٹنگ کرنے KPK میں، تو وہاں پر 20 جو ارکان اسمبلی ہے، ارکان قومی اسمبلی اور ارکان جو صوبائی اسمبلی ہیں، وہ وہاں پر نہیں آئے وزیر اعظم کے ساتھ میٹنگ کرنے۔ تو یہ سارے محاذ جو ہیں، کہیں ٹکٹ جاری کر دیتے ہیں بلوچستان میں عبدالقادر کو، تو پھر وہ ظہیر آغا کو واپس لے کر دی جا رہی ہے، مطلب وہاں پر اس طرح ٹکٹ جاری کی، پھر واپس لے لی، پھر دوسرے کو دے دی۔ سندھ میں ٹکٹ جاری کیا گیا سیف اللہ ابڑو کو، وہاں پہ ٹریبیونل نے جو ہے سیف اللہ ابڑو کا جو ٹکٹ تھا
ان کو نااہل قرار دے دیا کہ وہ الیکشن نہیں لڑ سکتے. تو یہ پی ٹی آئی کے امیدواروں کے لیے مسائل، پی ٹی آئی کے اندر ووٹ کے لیے مسائل، وزیر اعظم کے لیے مسائل، تو یہ ٹینشن ہی ٹینشن ہے پی ٹی آئی کے لیے. تو کیونکہ ہر جگہ پہ ناکامی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. تو یہ ایک سیریز جو شروع ہوئی ہے، اس کا اختتام سینٹ انتخابات تک صرف نہیں ہوگا، بلکہ اس کے بعد پھر دھرنا ہوگا، لانگ مارچ ہوگا، اور جو تحریک عدم اعتماد ہوگی. تو یہ بھی سلسلے لگتا ہے کہ مسلسل ایک سیریز ہے. دیکھتے ہیں کہاں تک یہ سیریز اختتام کرتی ہے، اختتام پذیر ہوتی ہے. اس حوالے سے مزید جو بھی اپڈیٹ آئے گی وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا. اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی. تب تک اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.